الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الملقب بطہ الرسول الامجد والنبی المسدد وابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالح من ذکر وانثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. السلام علیکم یا صاحب عصر والزمان. السلام علیکم یا فاطمۃ الزہرا عزاداران امام حسین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ نحل آیت نمبر 97 جس کی روشنی میں ہمارا جو موضوع گفتگو ہے وہ بقائے دین میں خواتین کا کردار اور ان کی جدوجہد. اس حوالے سے آج ہمارا یہ نویں نشست ہے اور آج جو ہے وہ 9 محرم، کل روز عاشور، کل چونکہ عظیم شہادتوں کا ذکر کرنا مقصود ہوگا، لہٰذا کل جو ہے ہم اس موضوع پر مزید گفتگو نہیں کر سکیں گے. صرف مسائب ہی آپ کی خدمت میں پیش کر کے جناب سیدوں کو ان شہدائے کربلا کا پرسہ پیش کریں گے. تو ہمارے موضوع کے سلسلے میں یہ آج ہماری آخری تقریر ہے جس میں ہم نے یہ سعی اور کوشش کی کہ بحیثیت خاتون کے بحیثیت خواتین معاشرے میں جو ہمارا رول ہے، جو ہماری ذمہ داری ہے، جو ہماری رسپانسبلٹی ہے، اس کے بارے میں اویئرنیس پیدا کر کے ہم نے کربلا کی گائیڈ لائن کے ذریعے سے جو کربلا ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ ہمیں اپنے رول کو اس طریقے سے ادا کرنا چاہیے، وہ کربلا کی خواتین بہترین مثال پیش کرتی ہیں کہ بحیثیت خاتون کے کوئی عورت دین کی بقا میں اس طریقے سے پارٹیسپیٹ کر سکتی ہے، اور اس کی جو پہلی سعی اور کوشش اور پہلا قدم ہے وہ اس کی خود فہم، اس کی ادراک، اس کا شعور، اس کی آگہی، اس کا رشد، اس کا دین اسلام کے حوالے سے معرفت. پہلے اس کو اپنی فکر کو بلند کر کے اپنی کردار کو بلند کرنا ہوگا، اور ایک ایسی پر اثر شخصیت دین پر عمل کرتے ہوئے اس نے اپنے ارد گرد اپنے خانوادے کو اپنے اس ایمان سے، اپنے اس عمل صالح سے اپنے خانوادے کو متاثر کر کے ان کے اندر وہ جذبہ پیدا کرنا ہوگا کہ وہ بھی ایمان اور عمل پر اپنی زندگی کو گزار سکیں، اور پھر اس کے بعد خانوادے کے بعد جو
آتا ہے وہ ذمہ داری معاشرے کے حوالے سے ہے، وہ بھی عورت چاہے تو بہت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ اپنی اس ذمہ داری کو پورا کر سکتی ہے۔ تو اس حوالے سے ہم نے کربلا کی خواتین کی مثالیں دی، ہم نے قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو خواتین کے حوالے سے گفتگو فرمائی ہے اور ان کی شخصیت کو اور ان کے کردار کو بیان کیا ہے کہ حق کے راستے میں انہوں نے کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں اور کس طریقے سے اپنا رول ادا کیا ہے، تو ہمارے پاس قرآن میں بھی وہ مثالیں موجود ہیں کہ جب عورت کی موڈسٹی کی بات آتی ہے تو ہمیں حضرت شعیب کی بیٹیوں کا ذکر قرآن میں ملتا ہے کہ ان کے اندر کس طریقے سے ان کے اندر موڈسٹی کا جذبہ، شرم و حیا کا پیکر، جب کہ وہ باہر کی دنیا سے بھی ان کا جو تعلق تھا، کیونکہ ظاہر ہے کہ حضرت شعیب جب ضعیفی کی عمر میں آئے اور ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف 2 بیٹیاں عطا کی تھیں، کوئی فرزند نہیں تھا، تو لہٰذا ان کی بیٹیوں کو گھر سے باہر نکلنا پڑا، اور اس میں ان خواتین نے جو سورہ قصص میں آپ کو حضرت شعیب کی بیٹیوں کی موڈسٹی نظر آئے گی کہ کس طریقے سے انہوں نے آؤٹر ورلڈ میں، یعنی اپنے گھر کے باہر کی زندگی میں کس طریقے سے اپنی ڈگنیٹی کو، اپنی موڈسٹی کو، اپنے عزت و وقار کو، اپنے آنر کو، اپنے پرائڈ کو کمپرومائز نہیں کیا، اور انہوں نے باہر کی دنیا میں جو جد و جہد کی ہے سروائیول کے لیے اور اپنے باپ کا بازو بنی ہے، تو بہترین مثالیں ہمیں اس حوالے سے ملتی ہیں۔ پھر ہم نے حضرت مریم کا ذکر کیا تھا کہ کتنی ینگ ایج میں عورت کو جو بہت ہی ینگ ایج میں وہ بالغ ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورت کو ایک خاص خصوصیت دی ہے کہ وہ بہت ہی کوئک لرنر ہے، بہت جلدی چیزوں کا کہنا چاہیے کہ مشاہدہ کر کے، اور وہ جو ہے اپنے شعور اور آگہی میں وہ بہت ہی جلدی قدم آگے بڑھاتی ہے۔ اسی لیے 9 برس کی عمر میں جو ہے لڑکی پر وہ تمام واجبات فرض ہو جاتے ہیں، اور کیونکہ اس کے اندر اللہ نے یہ کوالٹی رکھی ہے کہ جلدی سمجھتی ہے اور حق کو پہچانتی ہے اور اس حق پر اپنی زندگی کو بسر کرتی ہے۔ تو جناب مریم کے جس نے بڑی کم سنی میں تنہا اپنے حیا کو، اپنے تقدس کو، اپنی کردار کی پاکیزگی کو، طہارت کو، اپنی شخصیت کی، جس کے لیے قرآن جو ہے وہ ان کی قصیدہ خوانی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو ہمیں بے شمار کلام الہی کو بھی اگر ہم دیکھیں تو بے شمار ہمیں ایسے ذکر ملتے ہیں خواتین کے حوالے سے کہ جو ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، کہ عورت کی کہنا چاہیے کہ صفات میں سے ایک صفت جو اس کی ہے کہ وہ نرم دل ہوتی ہے، وہ حساس ہوتی ہے، وہ بہت سینسٹیو ہوتی ہے، اور جب اس کو اللہ نے سینسٹیو بنایا تو وہ اپنی ذات کے لیے نہیں ہے کہ وہ اپنی ذات کے لیے بہت زیادہ سینسٹیو ہے، نہیں، اس کے مزاج میں وہ ہر ایک کے لیے بہت زیادہ سینسٹیو ہوتی ہے، ہر ایک کے درد کو وہ بہت جلدی فیل کرتی ہے، اور پھر اس کے اندر وہ جو اس کی حساس طبیعت ہے وہ بھی معاشرے کے لیے ایک بہت معاون ثابت ہوتی ہے کہ وہ کس طریقے سے کیئر کرنے میں، انسانیت کی لک آفٹر کرنے میں، پھر اپنے خانوادے کی لک آفٹر کرنے میں جو وہ رول ادا کرتی ہے۔ اس حوالے سے بھی ہمیں قرآن میں بھی، احادیث میں بھی، اور اہل بیت اطہار اور ان سے ریلیٹڈ جو افراد اور گھرانے ہیں اس میں ہمیں وہ مثالیں ملتی ہیں کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو مقام و مرتبہ عطا کیا ہے انہوں نے پروف کیا، انہوں نے اپنے کردار سے، جسے میں بار بار یہ عرض کرتی ہوں کہ عورت کو سوسائٹی کی
اپروول نہیں چاہیے کہ وہ سوسائٹی پروف کرے کہ یہ عورت جو ہے وہ قابل تعظیم ہے اور یہ عورت قابل تعظیم نہیں ہے. اس کو کسی بھی پروف کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو جو مرتبہ اور مقام عطا کیا ہے، اگر وہ اپنے اس مرتبے اور مقام کی حفاظت کرے اور اس مرتبے اور مقام کو مقدم رکھتے ہوئے، سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کرتی ہے، تو زمانہ چاہے تذلیل کرنے کی کوشش کرے، تشہیر کرنے کی کوشش کرے، مگر اس کی ڈگنیٹی میں، اس کی عزت و وقار میں، اس کے آنر میں ذرہ برابر فرق نہیں آ سکتا ہے. اور اس کی بہترین مثال ہمیں جناب زینب کی شخصیت سے ملتی ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کو کیسے ہیوملیٹ کیا گیا ہے. تاریخ کربلا کو آپ پڑھیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طریقے سے جناب زینب کو جو ہے ان کے جذبات کو مجروح کیا گیا، ان کے دل کو زخمی کیا، تشہیر کی، تذلیل کی، ہر طرح کا، جسے کہتے ہیں نا کہ ہر طرح کا ظلم ان پر ڈھایا گیا تاکہ ان کو ذلیل اور رسوا کیا جائے. جب ہمارے پاس ایسی شخصیات، اتنی پاورفل شخصیات موجود ہوں، اور تو ہمیں جو ہے وہ کسی قسم کا خوف و خطر نہیں ہونا چاہیے. لا تخافوا ولا تحزنوا، نہ کوئی خوف ہونا چاہیے، نہ کوئی غم ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے پیچھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ ایک ایسی پاور ہمیں عطا کی ہے جو ہمیں موٹیویٹ کرتی ہے، ہمیں پش کرتی ہے، حق کے راہ پر ہمیں جانے میں ہماری مدد کرتی ہے. جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ فصلت میں آیت نمبر 30 میں بیان فرماتا ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، کہ جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اس پہ اسٹک ہے، وَثُمَّ اسْتَقَامُوا، اور اس پر وہ اپنے اس اسٹیٹمنٹ پر انہوں نے کسی قسم کا کوئی کمپرومائز یا کسی قسم کی کوئی کمزوری کا اظہار نہیں کیا. جب انہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے تو ہر سچویشن میں ان کی استقامت، ثُمَّ اسْتَقَامُوا، ثبات قدمی انہوں نے جب دکھائی ہے تو اللہ فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ، کہ پھر ہم ان مضبوط ارادوں اور مضبوط اعصاب کے لوگ جو کہ اللہ کو رب مانتے ہیں، یعنی اس وحدہ لا شریک کو ایک مان کر اس کی اطاعت میں اس صراط مستقیم پر قدم بڑھاتے ہیں اور اپنے قدموں کو جما دیتے ہیں، کہ جتنی بھی ایول فورسز جو ہے وہ اپنی بھرپور کوشش کرتی ہیں کہ ان کو اس صراط مستقیم سے جو ہے وہ ہٹا دیا جائے، اور وہ اپنی، وہ کہتے ہیں نا کہ باد مخالف جو ہے وہ بہت کوشش کرتی ہے، مگر چراغ ہدایت کو باد مخالف بجھا نہیں سکتی، کیونکہ اگر اس کے اندر، صاحب ایمان کے اندر اگر عزم ہو، استقامت ہو، تو پھر اس کو دنیا کی کوئی طاقت اس کے ارادوں کو کمزور نہیں بنا سکتی ہے، کیونکہ اس کی پشت پناہی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس پر ملائکہ نازل کرتے ہیں، اس کی استقامت کی وجہ سے اس پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں. دیکھیے یہ قرآن کی سورہ فصلت کی آیت نمبر 30 بتا رہی ہے کہ جو صاحبان ایمان ہیں، جن کے اندر ثبات قدمی ہے، ان پر بھی ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، جو ان کو یہ خوشخبری دیتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اور غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، تم اپنے اس مشن پر
جو تم نے اپنے لیے صراط مستقیم کا انتخاب کیا ہے اور اس پہ تم مسٹیک ہو، اس پر تم جمے ہوئے ہو، تو اس راستے پر جو تم جا رہے ہو تمہیں خوف کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، اور عقل جو ہے وہ حیرت زدہ ہے۔ یہ کون سا جذبہ ہے، یہ کون سا عشق ہے کہ جس پر کوئی خوف نہیں ہے؟ تو یہ اگر ایمان پر عورت ہے تو اس کے لیے بھی یہی عزم و جرت ہے کہ نہ اس کے اندر خوف ہوتا ہے اور نہ اس کے اندر غم ہوتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں جناب زینب کی شخصیت جو کہ نیچرلی لیڈ کر رہی ہے اس کارواں کی خواتین کو، تو ظاہر ہے جو لیڈر ایسی ہے تو آپ سوچ لیجئے کہ ان کے نقش قدم پہ جو خواتین چلی ہیں اور انہوں نے جس طریقے سے قربانی اپنی پیش کی ہے تو تاریخ میں اس کی نظیر نہیں ملتی ہے۔ ایسی موٹیویشن، ایسی کریج، ایسی حوصلہ اور ہمت، آپ دیکھیے کہ بہترین مثال تو جناب زینب کی شخصیت کو ہم دیکھتے ہیں کہ نہ ان کے اندر خوف تھا اور نہ ان کے اندر غم و اندو تھا۔ کتنی مصیبتیں ان پر پڑی ہیں، کتنی مصیبتیں، یعنی کہ آپ یہ سوچئے کہ انسان کی زندگی میں مصیبتیں آتی ہیں تو ایک وقت میں ایک مصیبت آتی ہے، پوری عمر میں اس کے اوپر کچھ مصیبتیں آ جاتی ہیں، کچھ پریشانیاں آ جاتی ہیں، مگر جناب زینب اور ان کے ساتھ کی خواتین نے ایک دن میں وہ تمام مصیبتوں کو فیس کیا جو انسان اپنی پوری زندگی ان تمام مصیبتوں کو فیس نہیں کرتا ہے، مگر کوئی وَلَا تَحْزَنُونَ کے اندر کسی قسم کا کوئی غم و اندو، کوئی ریگریٹ، کوئی افسوس کوئی نہیں ہے۔ جتنی مصیبتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں عزم اور ارادے اتنے مضبوط ہوتے چلے جا رہے ہیں، اتنے قوی ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے پاس جب ایسے رول ماڈل ہوں تو پھر ہم کیسے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو صلاحیتیں دی ہیں بحیثیت عورت کی، کہ ہمارا عورت کا کام کیا ہے؟ عورت کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ نے جو اس کو کمالات سے نوازا ہے، جو مقام اس کو دیا ہے، عورت کو صرف اپنے آپ کو اس مقام تک پہنچانا ہے۔ صرف یہ ذمہ داری ہمارے پاس ہے۔ اللہ نے ہمارے لیے گول سیٹ کیے ہوئے ہیں، ہمارے لیے مقام اور درجات کی بلندی اللہ نے خود تعین کیا ہے اس کا، ہمیں تو بس اس مقام تک اپنے آپ کو پہنچانا ہے۔ یہ ہمارا اسٹرگل ہے اور یہی ہماری جد و جہد ہے کہ جب ہم اپنے مقام تک اپنے آپ کو پہنچائیں گے تو پھر ہم اس قابل ہوں گے کہ اپنے زمانے کے چیلنجز کو فیس کر سکیں گے۔ ہم بھی ایک امام کے منتظر ہیں، لہٰذا ہمیں بھی وہ قیام فیس کرنا ہوگا جو امام حسین نے قیام کیا تھا سن 61 ہجری کو، اور ان کے اس قیام کو کامیاب بنانے میں جو مرد نے جو قربانیاں دی ہیں اور جو خواتین نے قربانیاں دی ہیں، مردوں کی قربانیاں جو ہیں وہ 10 محرم کو اپنے کمال تک پہنچیں، مگر خواتین کی جو اسٹرگل ہے، جد و جہد ہے، تاریخ میں بتایا جاتا ہے بعد از کربلا سال بھر تک ان خواتین کو فیس کرنا پڑا ہے، ہارڈشپ، ڈیفیکلٹ پیریڈ، ہیوملیٹ کیا گیا ہے، کس طرح سے ان کی تذلیل کی گئی ہے، کس طریقے سے انہیں تشہیر کیا گیا ہے۔ تو یہاں پر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا مقصد اس گفتگو کا یہ ہے کہ ہم نے اپنے کردار کو، اپنی شخصیت کو اس مقام تک پہنچانا ہے کہ جو مقام اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے لیے معین کیا ہے، ہمارے لیے منتخب کیا ہے۔
لہٰذا اس مقام پر ہم پہنچاتے ہیں اپنے کو کیسے کہ جب ہم بیٹی ہوتے ہیں تو بیٹی کے رول کو ہم کس طریقے سے ہم جو ہیں وہ ادا کرتے ہیں، بحیثیت بیٹی کے ہم کیسے اپنے گھر کے لیے ایک رحمت کا سبب اور ایک کہنا چاہیے کہ دل کا سکون اور راحت کا سبب بنتے ہیں، ہمارا اس میں کیا رول ہے۔ اسلام میں ہمیں گائیڈ لائن ملتی ہے، ہمیں اس گائیڈ لائن کو اگر ہم فالو کریں گے تو ہم اپنے عمر کے اس پیریڈ کو، اس زمانے کو بھی ہم وہاں پر بھی اپنے آپ کو اس مقام تک لے کر جائیں گے کہ جہاں پر بیٹی جو ہے وہ اپنے باپ کے لیے رحمت قرار دی جاتی ہے، نہ کہ زحمت۔ اپنے کردار کو اتنا طیب و طاہر و پاکیزہ بنا کے رکھے، اپنی عفت کا خیال رکھے، وہاں پہ بھی وہ کمال تک اپنے آپ کو پہنچاتی ہے۔ پھر اس کے بعد جس اسٹیج میں عورت بیٹی کے بعد جس اسٹیج میں اور جس رسپانسبلٹی کی طرف جس رشتے سے منسلک ہوتی ہے بحیثیت زوجہ کے، وائف کے، تو وہاں پر بھی عورت کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتنا بلند مقام عطا کیا ہے بحیثیت بیوی کے کہ وہ اپنے پارٹنر اور اپنے خانوادے کے نفس ایمان کی محافظ ہو جاتی ہے، محافظہ ایمان۔ یہ ہمارے گول ہیں، یہ ہمارے ٹارگٹس ہیں کہ جن کو ہمیں اچیو کرنا ہے۔ ہم کن چیزوں میں لگ گئے کہ معاشرہ ہمیں جو ہے ڈی مورلائز کر رہا ہے، معاشرہ ہمیں یہ نہیں دے رہا، اور پھر معاشرے کو جو ہے ہم پروف کرنے کے لیے اپنی اصل سے اپنی ڈگنیٹی، عفت، ہر چیز کمپرومائز کر کے کہ بس معاشرہ ہمیں پروف کر دے۔ ہمیں نہیں ضرورت ہے، ہمیں نہیں ضرورت ہے۔ ہمیں دین نے ہمیں جو مقام و مرتبہ عطا کیا ہے، اگر ہم اس کو اچیو کر لیتے ہیں بس پھر ہم اپنی کمال تک پہنچ گے، پھر ہماری عزت و شرف کو کوئی نگاہ بد اس پر نہیں ڈال سکتا۔ تو جب ہم زوجہ کی صورت میں ہیں تو لِتَسْكُنُوا الیہا، تو تسکین ہے، سکون کا راحت ہے، مودت ہے اور رحمت ہے، کمپرومائزز ہیں، سیکریفائزز ہیں، یہ بہت ہی مائنر چیزیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس لیے مرتبہ بہت بلند ہے۔ جتنا مرتبہ بلند ہوگا، جتنا مقام بلند ہوگا، اتنا زیادہ رسپانسبلٹیز بھی ہمارے اوپر اتنی ہوں گی، اتنا زیادہ ہمارے اوپر جو ہے وہ ذمہ داریاں بھی ہمارے اوپر اسی حساب سے ہوں گی۔ تو ہمارا تو بہت بڑا درجہ ہر رشتے میں، بہت ہی ٹارگٹ ہمارا بلند ہے کہ ایمان کی حفاظت۔ انسان اپنے ایمان کو محفوظ نہیں کر سکتا۔ اگر اللہ نے ہمارے اندر بحیثیت عورت کے وہ گٹس دیے ہیں کہ ہم نہ فقط اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتے ہیں، ہم اپنے سراؤنڈنگ میں جو ہمارا لائف پارٹنر ہے، ہماری فیملی ہے، ہم ان کے ایمان کی بھی حفاظت میں ان کے معاون و مددگار ہو سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے جو عظیم تر ذمہ داری، اور پھر اس سے جو ہے ہمارا اسٹیٹس بھی بہت بلند ہوتا ہے، بہت عز و شرف ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ اور وہ کب ہوتا ہے؟ جب ہم ماں بنتے ہیں۔ اور جب ہم ماں بنتے ہیں تو یہ وہ مقام ہے کہ جو کسی کو نصیب نہیں ہوا ہے۔ جب مرد و زن کی بات آتی ہے تو پھر اس مرتبے اور مقام پر پھر زن آگے نکل جاتی ہے، پھر عورت کا مقام بلند ہو جاتا ہے، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو وہ درجات عطا کرتا ہے، وہ مقام اور مرتبہ عطا کرتا ہے، وہ عزت و تکریم عطا کرتا ہے۔ کیوں دے رہا ہے وہ مقام؟ وہ اس لیے دے رہا ہے کہ جب عورت ماں بنتی ہے اس پہ بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور وہ ذمہ داری کیا ہے؟ انسانیت کی بقا، نسلوں کی حفاظت، ایمان پر قائم رہنا۔ ایک مومنہ ماں اپنی 7 جنریشنز کو سیکیور کرتی ہے، ان کے ایمان کو محفوظ کرتی ہے، اور اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عورت کے اندر
وہ صلاحیت رکھی ہے، عورت کے اندر وہ کہنا چاہیے کہ وہ خصوصیت رکھی ہے کہ عورت کیا کرتی ہے، کیونکہ اللہ نے ہر انسان کو جو اس دنیا میں بھیجا ہے صلاحیتیں دے کر بھیجا ہے، ٹھیک ہے نا، صلاحیتیں دے کر بھیجا ہے۔ عورت فقط ان صلاحیتوں کو بروئے کار لانے میں معاون و مددگار ہوتی ہے بحیثیت ماں کے، اور وہ اس انسان کی ان تمام کوالٹیز کو گروم کرنے میں بہت ہی امپورٹنٹ رول ادا کرتی ہے۔ خصوصیات اللہ نے دی ہوئی ہیں، مگر ان کو پوائنٹ آؤٹ کرنا، ان خصوصیات کو انہینس کرنا، ان خصوصیات سے اپنے کردار اور شخصیت کو بلند کرنے میں وہ کام جو ہے وہ ماں کا ہوتا ہے، جو وہ تربیت کے ذریعے سے، اپ برنگنگ کے ذریعے سے اپنی اولاد کی ان خصوصیات کو نکھارتی ہے، اس کی شخصیت کو بہترین بنانے میں، کامل بنانے میں، انسان کامل بنانے میں وہ اس کی تربیت کے ذریعے سے اس کی شخصیت کو نکھارتی اور سنوارتی ہے، اور اس کو ایک باعزت اور ایک ذمہ دار با ایمان انسان بناتی ہے۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور اس کے لیے جو اس کا رول ہے وہ شروع ہو جاتا ہے کب سے، کہ جب وہ ارادہ کرتی ہے کہ مجھے ماں بننا ہے، تو ماں بننے سے پہلے ہی وہ اپنے ایمان کو اس لیول پر پہنچاتی ہے، تو جو رحم اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے شکم میں رکھا ہے، اس بچے کا ٹیمپریری ایک قیام جو شکم مادر میں ہے، تو وہ اپنی غذا کے ذریعے سے، کیونکہ ظاہر ہے کہ جو بچہ شکم مادر میں ہوتا ہے اس کی غذا کیا ہوتی ہے، وہ غذا جو ماں کھاتی ہے، اور وہ اس غذا کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ اس کے خون میں منتقل ہوتے ہیں، اور وہ خون جو ہے وہ اس بچے کی غذا بنتا ہے۔ تو اس وقت اس کو دیکھنا ہے کہ میں کیا کھا رہی ہوں، آیا حرام غذا کھا رہی ہوں یا حلال غذا کھا رہی ہوں، کیونکہ وہ غذا کا اثر خون میں ہے۔ اگر حرام غذا ہے تو پھر وہ خون کے ذریعے سے بچے کے اندر اس حرام غذا کے نقصانات شکم مادر ہی میں شروع ہو جاتے ہیں۔ لہذا ماں وہاں سے تربیت کی اس رسپانسبلٹی کو پورا کرتی ہے، اور جس طرح کی اس کی روٹین ہوتی ہے ڈیورنگ پریگنیسی، اسی طرح کی روٹین جو ہے وہ اس بچے کی ہوتی ہے۔ جو ماں کے سونے کا ٹائم ہے، جو ماں کا پرے ٹائم ہے، آپ اس کو ایکسپیرینس کیجیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جس طریقے کی ماں کی روٹین ہوگی نا، جب بچہ پیدا ہوتا ہے، ہم اکثر کہتے ہیں نا سونے کے ٹائمنگز، کھانے کے ٹائمنگز، ٹھیک ہے کہ وہ ظاہر ہے نیولی بورن ہے، اس کو ہر تھوڑی دیر پر جو ہے وہ فیڈنگ کی ضرورت ہوتی ہے، اور پریگنیسی میں ماں کی بھی ایپیٹائٹ جو ہے وہ اس طرح ہو جاتی ہے کہ ہر وقت کچھ نہ کچھ اس کو جو ہے وہ کھانے کی خواہش اور ضرورت ہوتی ہے۔ تو آپ وہ دیکھیے کہ بچے کے اندر بھی وہ ظاہر شکم ابھی اس کا چھوٹا ہوتا ہے، تو وہ بہت جلدی فل ہو جاتا ہے اور بہت جلدی ایمٹی بھی ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا جو نیند کا پیٹرن ہوتا ہے، جاگنے اور سونے کا پیٹرن بھی اس کی ماں کی روٹین سے ملتا ہے۔ اگر ماں جلدی سونے والی اور جلدی اٹھنے والی ہے تو بچے کے ٹائمنگز بھی اسی طریقے کے ہوں گے۔ اگر ماں رات میں اٹھ کے نماز صبح یا نماز تہجد پڑھتی ہے تو آپ یقین کیجئے وہ نیولی بورن بیبی کے ٹائمنگز بھی اسی طریقے کے ہوں گے، وہ بھی نماز کے وقت جو ہے وہ جاگ جائے گا۔ تو اس طریقے سے تربیت جو ہے آغوش شکم مادر سے شروع ہوتی ہے، اور پھر سوچئے کہ پھر اس کے بعد جو ہے وہ جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے
اور اس دنیا میں آتا ہے تو وہی والی بات کہ جو شکم مادر میں ماں جس طریقے سے اگر پریشر میں ماں ہے بچے کی پرسنالٹی پہ اثر ہوتا ہے، اگر ہیپی گو ماں ہے بچے کی پرسنالٹی پہ اثر ہوگا، کیونکہ وہ ڈائریکٹ لنکڈ ہے اپنی ماں کے احساسات، فیلنگز، جو بھی اس کی سوچ اور جو بھی اس کی روٹین ہے اس سے وہ لنکڈ ہے بچہ. تو وہ جو ہے وہ اپنی ماں کی نیچر کو اور اپنی ماں کی روٹین کو جو ہے وہ زیادہ اس کا امپیکٹ اس پر ہوتا ہے. اور پھر جب اس دنیا میں آتا ہے اور اس دنیا میں آنے کے بعد اس ماں کی جو اس کا طریقہ کار ہے کہ جسے فیڈ کر رہی ہے، اگر باوضو ہو کر فیڈ کرتی ہے تو پھر اس کا اثر کچھ اور ہوتا ہے. اور تربیت کے حوالے سے وہ جتنے پروٹیکٹیو ماحول میں اپنے بچے کو رکھتی ہے کہ جب تک کبھی کچا ذہن ہے اس کے اندر وہ نور ایمانی کا سیڈ جو ہے وہ سیڈلنگ کر دے تاکہ وہ ایمان کے ساتھ اس طرح سے کنیکٹ ہو جائے اور اس کا تعلق اپنے رب سے اتنا کنیکٹ ہو جائے کہ جب وہ سوسائٹی میں گھر سے نکل کے جب وہ سوسائٹی میں جو ہے وہ مکس اپ ہوگا اور سوسائٹی کے ساتھ اس کا جو انٹریکشن ہوگا تو اس وقت تک اس کا کریکٹر اتنا مضبوط ہو جائے، حق کی طرف حق شناسی اتنی آ جائے کہ پھر وہ اس کی جو سوسائٹی ہے اس میں وہ دیکھے گا کہ کیا چیز مجھے اس سوسائٹی سے لینی ہے اور کیا چیز میں نے اگنور کرنی ہے. یہ ماں کی ساری تربیت اور اس کی توجہ اور اس کی سعی اور کوشش ہوتی ہے جو ینگ ایج میں بھی بچے کے اندر وہ شعور اور آگہی پیدا کر سکتی ہے. تو آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے ہمیں بحیثیت ماں کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو یہ مرتبہ اور مقام عطا کیا ہے تو اس کی ریسپانسبلٹی بھی اتنی ہی زیادہ شدید ہے کہ یہ نہیں ہے کہ بس ہم نے بچہ پیدا کر لیا اور اس کو بڑا کر دیا اور ہم نے بس اس کی جو باڈی کی نیڈز ہیں، جو اس کے ڈیزائرز ہیں، جو دنیاوی ڈیزائرز جس کو ہم نے اس کو فلفل کر دیا، ہم نے اس کی تمام خواہشات، روم اسپیشل بنایا جا رہا ہے اور اس کی کہنا چاہیے اس کو سکون اور راحت، اس کے کمفرٹ کے لیے ہم تمام چیزیں اس کو فیسیلیٹ کرتے ہیں، اس کو پرووائڈ کرتے ہیں. مگر ہم یہ بھول جاتے ہیں یہ صرف باڈی نہیں ہے، اصل چیز سول ہے. سول کے اوپر ہمارا اتنا فوکس ہے، اپنی اولاد کی سول پر توجہ کہ ہم اس سول کو کتنا نرش کر رہے ہیں، کتنا ہم اس کی سول کی نشو و نما کر رہے ہیں. کیونکہ سول فار ایور ہے، باڈی تو بہت ہی شارٹ پیریڈ کے لیے ہے. تو اگر مائیں اپنی رسپانسبلٹیز کو اور اپنے مرتبے اور مقام کو جان جائیں تو پھر وہ اپنی اولاد کی سول کی طرف متوجہ ہوں گی اور پھر وہ اس بات پر توجہ دیں گی کہ کوئی ایسا چیز نہ ہو جو ہمارے بچے کی روح کو ڈیمیج کرے اور روحانی امراض اس کے اندر پیدا ہو جائیں. ہم جسمانی امراض کے لیے ویکسینیشن اور ان سب چیزوں کی طرف ہم کتنے متوجہ ہوتے ہیں اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ جب تک حیات ہے یہ جسم ہمارا پارٹ آف باڈی ہے اور ظاہر ہے کہ روح اس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مقید کی ہوئی ہے. تو نیچرلی اس کہنا چاہیے کہ اس باڈی کا بھی خیال جو ہے وہ ضروری ہے، اس کے سروائیول، اس کی ہیلتھ کے حوالے سے وہ ویکسینیشن اور یہ سب چیزیں ضروری ہیں. مگر سول کو ویکسینیٹ کرنے کا کبھی ہمارا ارادہ اور خیال ہمیں آتا ہے کہ ہمیں اپنے بچے کی سول کو بھی ویکسینیٹ کرنا ہے. اس طریقے سے کرنا ہے سنس چائلڈہڈ کہ ابھی وہ نہ بول سکتا ہے مگر سن بھی رہا ہے اور آہستہ آہستہ اس کی نگاہ بھی فوکس ہو رہی ہے. لہٰذا ہم اس کو تربیت اس ایج میں ہم اس کو اس آواز سے کہنا چاہیے کہ اس کو اس آواز کا عادی بنائے جو تلاوت قرآن ہو،
جو اس کی سول کی ویکسینیشن کریں، شروع ہی سے اس کو کلام الہی سنائیں تاکہ وہ اپنے آپ کو اس لینگویج سے اور اس پیغام سے اپنے آپ کو وہ ریلیٹ کر سکے اور اس سے اس کو راحت اور سکون ملے۔ اس کے لیے ماں کو اپنے بچوں کو اس طریقے کا ایٹماسفیئر سنس چائلڈ ہوڈ، کہ ہم جو ہے اپنے بچوں کو لوریاں دیتے ہیں، اور وہ لوریاں جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ بہرحال کوئی اس میں ہارم نہیں ہے، مگر ایسی لوریاں جو اس کی سول کو بھی کمفرٹ دیں، اس کی طرف بھی ہمیں متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ بس عزاداران امام حسین، آج ہم انشاءاللہ اس ماں کا ذکر کریں گے کہ جس نے ایسے نوجوان کو پروان چڑھایا ہے، کہ جس نے بھرپور عمر کا جو بھرپور اسٹیج ہوتی ہے نا، جس کو کہتے ہیں نا کڑیل جوان، 18 برس کے سن کو کہتے ہیں، کہ جوانی جب اپنی پوری طاقت کے ساتھ نکھرتی ہے، پھلتی ہے، پھولتی ہے۔ ایک ماں نے کربلا میں اپنے اس جوان بیٹے کو دین اسلام پر قربان کیا ہے، اور کیا شعور اور آگہی اس کے اندر کی تربیت میں وہ اویئرنیس پیدا کروائی ہے، کہ جب امام حسین نے حضرت علی اکبر سے پوچھا، اے بیٹا تمہارے لیے شہادت کیا معنی رکھتی ہے؟ تو حضرت علی اکبر نے فرمایا کہ اگر حق کے اوپر قربانی دی جائے تو مجھے ایسی موت پسند ہے جو حق کے لیے ہو، حق کی حفاظت کے لیے ہو۔ امام حسین نے فرمایا، اے بیٹا مجھے تمہاری تربیت پر فخر ہے، اس ماں پہ فخر ہے کہ جس نے تمہارے اندر یہ شعور اور آگہی پیدا کی۔ بہت بڑا رول ہے ماں کا، دین کے حوالے سے، اللہ کے حوالے سے ایجوکیٹ کرنا بہت بڑا رول ہے۔ بے شک حضرت علی اکبر امام حسین کے فرزند ہیں، مگر ہمیں ہسٹری میں کیا ملتا ہے کہ نبی اللہ کا بیٹا بھی حق کی معرفت نہیں رکھتا، جبکہ حضرت نوح اس کو بلاتے رہے کہ کشتی نجات میں سوار ہو جا تاکہ عذاب الہی سے محفوظ رہے۔ نبی کا بیٹا تھا مگر اس کو حق نظر نہیں آیا۔ کیوں؟ کیونکہ ماں کی تربیت میں کمی تھی، خود بھی غرق ہوئیں اور اپنی اولاد کو بھی غرق کروا دیا۔ اگر یہاں پر امام حسین کا فرزند ہے، مگر لیلا جیسی ماں بھی ہے جس نے ایسی تربیت کی۔ اور حضرت علی اکبر کے لیے تو ہمیں روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ یہ وہ شخصیت ہے جس کی ایک ماں نہیں 2 مائیں، ایک ماں کہ جس نے پیدا کیا تھا ام لیلا، ایک ماں کہ جس نے تربیت کی تھی جناب زینب جو حضرت علی اکبر کی پھوپھی ہیں، جو اپنے بھتیجے سے عشق بہت پیار کرتی، اس میں ان کی بھی تربیت کا ہاتھ ہے۔ اور جب کربلا میں باری باری تمام شہادتوں پہ شہادتیں اصحاب حسین پیش کرتے رہے، اہل حرم کی باری آئی، اہل حرم میں بھی کافی جناب زینب کے گود کے پالے قربان ہو گئے۔ حضرت قاسم
قربان ہو گئے۔ اور اس طریقے سے حد یہ ہے کہ حضرت عباس بھی جام شہادت نوش کر چکے، اطاعت امام میں جنگ نہیں کی، اور امام کے حکم پر سر تسلیم خم کر کے پیاسے بچوں کے پانی کا انتظام کرنے کے لیے گئے۔ اگر حضرت عباس کو جنگ کی اجازت مل جاتی تو کسی کی جرت نہ تھی کہ حضرت عباس کے بازو قلم کرتا۔ اطاعت امام پر حضرت عباس نے اپنے بازو قربان کر دیے۔ جب بھی علم کو دیکھیں یا علم اٹھائیں تو حضرت عباس کی اطاعت کو یاد کریں۔ اصل میں امام کی اطاعت اس طریقے سے ہونی چاہیے کہ جان چلی جائے، بازو تن سے جدا ہو جائیں، مگر امام کی نافرمانی نہ کی جائے۔ بس عزاداران امام حسین روایتیں بیان کرتی ہیں حضرت عباس بھی جام شہادت نوش فرما گئے۔ اب امام حسین اور حضرت علی اکبر ہیں۔ قیام حسینی میں سید سجاد مسرت خداوندی کے مریض ہو چکے ہیں۔ تب کی حالت میں غش میں اللہ کو امامت بچانی تھی، اس لیے حضرت سید سجاد کو جو ہے وہ تب کی حالت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مصلحتاً وہ شدید مریض ہوئے، لہٰذا جنگ اور جدال کرنے کی ان کے جسم کو نہ طاقت تھی نہ ان کو خبر تھی کہ صبح عاشور سے عصر عاشور تک کتنی قربانیاں پیش کی جا چکی ہیں۔ لہٰذا جب حضرت عباس کی شہادت ہو گئی، افواج یزیدی میں عمر سعد نے امام حسین کو طعنے دینے شروع کیے، اے حسین کہاں عورتوں میں چھپے بیٹھے ہو، باہر آؤ۔ عزاداران امام حسین حضرت علی اکبر نے اپنے بابا سے ادب سے فرمایا، بابا جان مجھ سے یہ طعنے سنے نہیں دیے جاتے ہیں، آپ مجھے اجازت دے کہ ایسی توہین آمیز جملے کہنے والوں کی زبان قطع کر دوں، مجھے اذن جہاد دیں۔ حضرت علی اکبر کو امام حسین نے بلا تاخیر اذن جہاد دیا۔ اونو محمد جب اذن جہاد مانگنے آتے تھے تو امام روک دیتے تھے، ابھی نہیں۔ قاسم آتے تھے، امام روک دیتے تھے، ابھی نہیں۔ مگر جب علی اکبر نے اذن جہاد مانگا بلا تاخیر، امام نے جو ہے حضرت علی اکبر کو اجازت دے دی، اور اس کے بعد خود بنفس نفیس اپنے کڑیل جواں بیٹے کو اس عالم غربت میں کہ جہاں چاروں طرف نرغائے اعدا ہے، دشمن جان کے پیاسے ہیں، سر حسین کو قطع کرنا چاہتے ہیں، مگر مظلوم امام کے لیے دین کی بقا زیادہ ضروری تھی، لہٰذا آپ نے اس غربت پر تنہائی کے عالم میں بھی اپنا سہارا جو جواں بیٹے کی صورت میں تھا راہ حق میں قربان کرنے کا ارادہ کیا، اور خود اپنا بنفس نفیس اپنے بیٹے کو خود گھوڑے پر سوار کیا۔ عزاداران امام حسین روایتیں کہتی ہیں کہ دو افراد جب میدان جنگ میں آئے ہیں تو ان کے باہر آنے میں تاخیر ہوئی، اور ہم نے نوحہ اور ماتم اور آہو فغاں کی آوازیں سنی، ایسا لگتا تھا کہ وہ نہیں بلکہ جنازہ گھر سے نکل رہا ہے۔ وہ دو شخصیات کون سی تھیں؟ ایک علی اکبر اور ایک مولا حسین۔ بہرحال بیویوں نے سر و سینہ پیٹا، واہ اکبرا واہ اکبرا کی صدائیں بلند ہوئیں، مگر حضرت علی اکبر نے
سب کو سلام کیا اور اجازت چاہی، اور امام حسین نے حضرت علی اکبر کو ناقے پر سوار کیا اور فرمایا بیٹا جاؤ میدان میں در خیمہ سے تمہاری جنگ دیکھوں گا۔ اللہ اکبر۔ روایتیں کہتی ہیں حضرت علی اکبر شیر خدا کا پوتا جب میدان میں گیا افواجی یزیدی میں ہلچل مچ گئی۔ اس طریقے سے حملہ کیا جس طریقے سے دادا کب صفین میں جنگ کرتے تھے، کبھی احد کی جنگ، کبھی خیبر کی جنگ، کبھی خندر کی جنگ، اسی کا پوتا ہے جو میدان کارساز میں اس طریقے سے حملہ آور ہوئے کہ پوری فوج میں دہشت اور وحشت طاری ہو گئی۔ عزاداران امام حسین ایک شور تھا، علی آ رہے ہیں، علی آ رہے ہیں، ہر کوئی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش میں لگا تھا۔ حضرت علی اکبر کی تلوار سے کوئی بچ نہیں پا رہا تھا، جو سامنے آ رہا تھا ایک وار ہی میں واصل جہنم ہو رہا تھا۔ آخر جب فوج دور تک چلی گئی، حضرت علی اکبر جو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہے، پیاس کا غلبہ ہوا، لہذا حضرت علی اکبر نے ناقہ خیمے کی طرف کیا۔ مظلوم امام خیمے کے باہر کھڑے تھے۔ حضرت علی اکبر قریب گئے، گھوڑے سے اتر کے کہا بابا آپ نے اپنے جواں کی جنگ دیکھی؟ مولا نے سینے سے لگایا، اے علی اکبر تجھے خود نظر دشمنوں کی نظر سے بچائے۔ اور اس کے بعد حضرت علی اکبر نے کہا بابا اگر پانی مل جاتا نا، اگر پانی مل جاتا تو بابا پھر میں ایک بھی یزیدی فوج کے فرد کو اس زمین پر زندہ نہ چھوڑتا۔ حضرت امام حسین نے فرمایا آنکھ سے آنسو جاری ہوئے، بیٹا علی اکبر تمہارا بابا غریب ہے، تمہیں معلوم ہے 3 دن سے ہمارے خیام میں پانی نہیں ہے۔ عزاداران امام حسین مظلوم امام نے حضرت علی اکبر سے فرمایا بیٹا ایسا کرو اپنی زبان کو میرے منہ میں ڈال دو، شاید میرا کچھ لعاب دہن تمہیں کچھ سکون تمہاری تشنگی دور کر سکے۔ حضرت علی اکبر نے اپنی زبان اپنے بابا کے منہ میں دی اور گھبرا کے پیچھے ہٹ کے کہتے بابا آپ کی زبان تو میری زبان سے زیادہ خشک ہے۔ بس تسلی ہوئی حضرت علی اکبر کو، اور دوبارہ مقتل کی طرف روانہ ہونا چاہتے ہیں کہ مظلوم امام نے حضرت علی اکبر سے فرمایا بیٹا علی اکبر اپنے علم کو نیچے کرو، اور پھر اس پر حضرت امام حسین نے تحریر کیا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ معبود برو تیرے دین کے لیے میں اس کو قربان کر رہا ہوں جو تیرے حبیب کی شبیہ ہے، گفتار و کردار میں اور شکل اور خد و خال میں شبیہ رسول ہے۔ بس عزاداران امام حسین حضرت علی اکبر مقتل میں گئے، جنگ کی مگر کیا کرے، پیاس کا غلبہ ہے، پیاس کی شدت ہے۔ ادھر عمر سعد نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ اس طریقے سے حسین کے شیر کو قابو نہیں کیا جا سکتا۔ حسین بن نمیر کو حکم دیا کہ جو نیزہ بردار تھا اس سے کہا کہ نیزہ مارو تاکہ علی اکبر کو قابو کیا جائے۔ حسین بن نمیر نے نیزہ مارا، وہ نیزہ کے جس کے اندر 3 سے شعبہ جس طریقے سے 3 اس کے جو تھے
سے شعبہ نیزہ تھا، اور جو نشانہ بنایا تو ڈائریکٹ حضرت علی اکبر کے قلب پر نیزہ لگا، نیزہ کا لگنا تھا اس طریقے سے سینے میں پیوست ہوا کہ جس طریقے سے جنگ احد میں یزید کی دادی نے حضرت حمزہ کے سینے پر برچھی کا وار کروایا تھا، اسی طریقے سے حضرت علی اکبر کے سینے پر برچھی لگی اور کلیجہ چھد گیا اور خون کا فوارہ جاری ہوا۔ حضرت علی اکبر نے دونوں ہاتھ سے سینے کو تھاما اور غشی طاری ہوئی اور زمین کی طرف گرے، یہ کہتے ہوئے السلام علیکم یا ابا عبداللہ، بابا میرا سلام ہے آخر۔ بس یہ صدا سننی تھی۔ مظلوم امام نے اپنی کمر کو تھاما اور خیمے سے یوں دوڑتے ہوئے آگے بڑھے، بیٹا علی اکبر صدا دو، گرد و غبار میں نظر نہیں آ رہی زمین، بیٹا کہاں ہو؟ ضعیف باپ جواں بیٹے کے لاشے پر کیسے پہنچے؟ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔